بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس جنگ کے بارے میں بات کریں گے اس جنگ کے بارے میں کسی نے بات نہیں کی اور دنیا کی خوفناک ترین ہولناک ترین جنگوں میں سے ایک تھی۔ یعنی اگر آپ کے پاس جس طرح کے میزائل ہوں، اگر کوئی دشمن اس وقت وہ سارے میزائل، وہ ساری بندوقیں، وہ ساری توپیں، وہ سارے ہتھیار لے کر آپ پر حملہ کر دیں تو اس سے خوفناک جنگ کیا ہوگی۔ اگر وہ دشمن بھی اس طرح کا دشمن ہو جیسے کہ کوئی ورلڈ پاور ہو، جیسے کوئی چائنا آپ پہ حملہ کر دے، آپ پہ امریکہ حملہ کر دے، روس حملہ کر دے، ایسا اگر کوئی دشمن ہو اور وہ لے کر بھی اپنے سارے کے سارے ہتھیار آپ کے پاس آ جائے تو اس جنگ کی ہولناکی اور خوفناکی کا کیا عالم ہوگا۔ ایسی ایک جنگ ہے جس کو جنگ قاصدیہ کہا جاتا ہے۔ جب پتہ یہ چلا کہ ایرانی آتش پرست جو ہیں وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے آ رہے ہیں تو ایک عرصے تک مثنیٰ بن حارثہ جو تھے ان کو چھاپہ مار جھڑپوں، کمانڈو ایکشن، گوریلا وارفیئر کے ذریعے روکتے رہے اور پیغام بھیجتے رہے کہ اب مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر کی نظر انتخاب اسی لیے کسی پر نہیں پڑتی تھی کہ حضرت خالد بن ولید، سیف اللہ، حضرت ابو عبیدہ، امین رسول، شرجیل، یزید بن ابی سفیان، یہ سارے لوگ شام کی جنگوں کے اندر مصروف تھے اور وہاں سے ان کو واپس لانا قریب ناممکن تھا۔ اور یہ سارے وہ جرنیل تھے جنہوں نے اب تک فتح سمیٹ کے مسلمانوں کو دی تھی اور اسلام سے پہلے بھی عرب کی یہی شہسوار سمجھے جاتے تھے۔ تو جب آپ کا کسی ایک ورلڈ پاور سے پہلی مقابلہ چل رہا ہو، مثال کے طور پہ آپ امریکہ سے لڑ رہے ہیں اور برابر میں روس آ جائے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اب فوج کو ادھر سے ادھر بھیجنا کتنا مشکل ہوگا۔ حج کا خطبہ تھا، حج کے خطبے میں حضرت عمر نے بات کی اور اس خطبے کے اندر لوگوں نے پکارا کہ کیوں نہ ایسے صحابی کو امیر بنا دیا جائے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان۔ شاید یہ اعزاز کسی بھی اور صحابی کو اس طرح نہ مل سکا ہو۔ تقریباً سب صحابہ یہی کہا کرتے تھے کہ اے رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ لیکن یہ اعزاز حضرت سعد کے پاس ہے۔ ان کو جنگ کی قیادت، فوج کی قیادت کر کے قاصدیہ پہنچنے کا حکم دیا گیا۔ تو جیسے ہی وہ قاصدیہ پہنچے تو وہاں جو سب سے بڑا اور سب سے انفارمڈ کمانڈر تھا مسلمانوں کا، جو مثنیٰ بن حارثہ تھے، معلوم یہ ہوا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں اور اب جنگ کی انفارمیشن آپ نے خود ہی سلیکٹ کرنی ہے۔ اب آپ یہاں ملٹری جینیس کا اندازہ لگائیں، 3 لوگوں کا۔ ایک ابھی آگے آ رہے ہیں، ایک حضرت عمر، ایک حضرت سعد بن ابی وقاص کی ایک نئی جنگ ہے جس کے بارے میں جو کمانڈر بتا سکتا تھا وہ شہید ہو چکا ہے اور آپ نے وہ جنگ شروع کرنی ہے۔ تو حضرت عمر اس زمانے میں گوگل ارتھ کی طرح ایک میپ کو جانتے تھے۔ یہ ان کی ذہانت اور ملٹری جینیس کا کمال تھا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے حضرت سعد بن ابی وقاص کو نقشے بنا کر دیے کہ تم یہاں سے گزرو گے تو یہ پہاڑی آئے گی، اس نہر کے پاس مت رکنا، آگے قیام کرنا، وہاں جنگل ہوگا، پشت پہ اس چیز کو رکھنا۔ اس طرح کر کے انہوں نے پورے سفر کا نقشہ بنا کر دیا اور سفر کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس جگہ کا جہاں قیام کرنا تھا، جہاں پہ لڑنا تھا، جہاں فوجوں کو کھڑا کرنا تھا، اس جگہ کا پورا نقشہ اپنے ہاتھ سے بنا کر دیا حضرت عمر نے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا کمال یہ تھا کہ وہ تیر مارتے تھے اور اس طرح تاک کے تیر مارتے تھے کہ اگر وہ کسی بلزائے میں لگنا ہو اور تیز ہوا ہو اور جھکڑ چل رہے ہوں تب بھی جا کے وہ تیر ٹھیک اسی جگہ لگتا تھا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جنگ احد میں بے اختیار ہی نکلا تھا کہ اے سعد، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان۔ تو حضرت سعد نے اپنے لیے منتخب کی ایک اونچی مچان جہاں سے وہ سارے لشکر کو دیکھ سکیں اور دوسرے لشکر کا بھی اندازہ کر سکیں، اور انہوں نے اپنے ساتھ بہت سارے چھوٹے پیپر کے نوٹس رکھ لیے۔ اب جنگ کا پہلا دن شروع ہوا۔ پہلے دن جو مسلمانوں نے زندگی میں پہلی دفعہ ایک چیز دیکھی وہ تھے جنگی ہاتھی۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ کلاشن کوف سے لڑنے والوں کے سامنے ٹینک آ گئے تھے، اور وہ جنگی ہاتھی ایسے تھے کہ پہلے تو مسلمانوں نے ہاتھی ہی نہیں دیکھے تھے، پھر ہاتھی بھی ایسے کہ جنگی ہاتھی۔ چلے مسلمان تو مسلمان کے گھوڑوں نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھے تھے، جو کہ مسلمان کا آپ سمجھ لیں کہ ایک چھوٹی توپ اس زمانے کی جو تھی وہ گھوڑ سوار تھا، اس نے ہاتھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ ہاتھی اس کے سامنے آئے، گھوڑے بدک کے بھاگنا شروع ہو گئے۔ گھوڑے بدک کے جب بھاگے تو ہراول دستہ ٹوٹ گیا اور فوج تتر بتر ہونے ہی والی تھی کہ بنو تمیم مسلمانوں میں بہت قداور، بہت لمبے چوڑے لوگ سمجھے جاتے تھے۔ حضرت سعد نے ان کی طرف کہا کہ آپ کیا کچھ ہاتھیوں کو نہیں روک سکتے؟ تو انہوں نے اپنے قبیلے والوں سے کہا کہ جب سپہ سالار نے تمہاری طرف اشارہ کر دیا ہے تو تمہیں اب اس کو شرمندہ نہیں کرنا۔ وہ سارے ہاتھیوں کے آگے جھک گئے، لیکن وہ پہلے دن ہاتھیوں کی آندھی نہیں روکی جا سکی۔ اسی کے ساتھ ایک
بہادر قبیلہ تھا جس کے سردار طلحہ تھے، ان سے حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا تم اس کی مدد کو جاؤ، لیکن بہرحال وہ ہاتھی نہیں روکے جا سکے۔ رات کو جب سب لوگ ان ہاتھیوں سے پریشان بیٹھے تھے تو مسلمانوں کی طرف سے مدد آنی شروع ہو گئی۔ حضرت ابو عبیدہ نے 1000 لوگوں کا دستہ حضرت قعقاع بن عمرو کی قیادت میں روانہ کیا، وہ مسلمانوں کے ساتھ ملنے والا تھا۔ اب آپ ریشو دیکھیں کہ مسلمان 40,000 ہیں اور 1.5 لاکھ کی فوج ہے، وہ جو ہاتھیوں کے ساتھ ہے، گھوڑوں کے ساتھ ہے، گھوڑوں تک نے ڈھالیں پہنی نہیں ہیں اور مسلمانوں کے پاس صرف تلواریں۔ اس حیثیت میں 1000 لوگ آ جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت قعقاع بن عمرو، اب یہ جو تیسرا کردار ہے اس جنگ کا سب سے زبردست، انہوں نے جو ملٹری جینیس کیا دکھائی کہ ہم تعداد میں تو ان سے زیادہ نہیں ہو سکتے، ہم ان کے حوصلے توڑ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے حوصلے توڑنے کا طریقہ یہ نکالا کہ سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے باقی جو 900 لوگ تھے ان کو چھوڑ کے 100 کے ساتھ پہنچ گئے، جنگی حالات کا اندازہ لگایا، پھر 900 لوگوں سے کہا کہ جب جنگ شروع ہو تو تم 100 کی ٹولیوں میں نعرے مارتے ہوئے پھیلتے ہوئے داخل ہو جانا، تاکہ جو دور سے دشمن دیکھ رہا ہو اس کو لگے کہ 1-2 ہزار لوگوں کی کومک آ رہی ہے۔ دوسرا انہوں نے کام یہ کیا کہ جب انہیں پتہ چلا کہ ہاتھی کے آگے ہمارے گھوڑے پہ دک رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم ہاتھیوں کا علاج نہیں بھی کر سکتے تو ان کے گھوڑوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ کیا کہ اپنے سارے اونٹوں کو، جو جنگی اونٹ تھے، ان کو کالے کپڑے پہنا کے سر کے اوپر کوئلے رکھ دیے۔ اب وہ ایک بھیانک قسم کی بلا لگنے لگے، تو جیسے ہی دشمن اپنے ہاتھی لے کے آگے بڑھتا، حضرت قعقاع بن عمرو وہ اونٹ لے کر دشمن کے گھوڑوں کی طرف چلے جاتے۔ تو یہ پورا دن اس کشمکش میں گزر گیا کہ کبھی ان کی طرف سے ہاتھی آگے آ جاتے اور کبھی ان کی طرف سے جو اونٹ تھے وہ کالے کپڑے پہنے آگے آتے تو ان کے گھوڑے بدک بدک کے بھاگنا شروع ہو جاتے۔ اسی دوران 100 کی فوج لے کر مسلمان شامل ہونا شروع ہوئے۔ ایک دستہ آتا بھاگتا ہوا، اس کو ہدایت تھی کہ گرد اڑاتا ہوا، پھیلتا ہوا، بھاگتا ہوا مسلمانوں کی صفوں میں جنگ کے دوران شامل ہو۔ تو جیسے ہی آتا سارے مسلمان نعرہ تکبیر اللہ اکبر مارتے اور دشمن کو ایسے لگتا کہ کمک پہنچنا شروع ہو گئی۔ اس طرح کر کر کے 10 کی ٹولیوں میں جنگ ختم ہونے تک لوگ آتے رہے۔ پوری رات جنگ ہوتی رہی اور فجر کے وقت جا کے جنگ کے دوسرے دن کا اختتام ہوا۔ پھر مسلمان آپس میں بیٹھے اور انہوں نے وہاں کے جو قرب و جوار کے لوگ تھے ان سے پوچھا کہ ان ہاتھیوں کا کیا علاج ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کا ایک ہی علاج ہے کہ ان کی سونڈیں کاٹ دی جائیں، ان کی آنکھیں پھوڑ دی جائیں اور ان کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں جس چیز کے اوپر بیٹھے ہیں وہ رسیاں کاٹ دی جائیں۔ جنگ میں 2 انتہائی وحشی بھیانک ہاتھی تھے، ایک سفید ہاتھی تھا، ایک کالا ہاتھی تھا، اور وہ اتنے بڑے تھے کہ ان کے اوپر مسلمانوں کے نیزے اور تلواریں نہیں پہنچ رہی تھیں، گھوڑوں کے اوپر بیٹھ کے بھی نہیں پہنچ رہی تھیں، اور وہ ہزاروں مسلمانوں کو کچل چکے تھے، سینکڑوں مسلمانوں کو کچل چکے تھے۔ تو قعقاع بن عمرو کو ہاتھیوں کو لے کے ان دونوں ہاتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کی سونڈوں پہ جیسے ہی حملہ کیا تو جو ایرانی جس چیز کو اپنا ہتھیار سمجھتے تھے وہ ان کے خلاف استعمال ہوا کہ وہ دونوں ہاتھی بدک کے بھاگے اور ایرانی فوج کے اوپر چڑھتے ہوئے اس کو کچلتے ہوئے اس میدان جنگ سے فرار ہوئے۔ تو جو ایرانی حرکتیں کرتے تھے وہی ان کے فوجیوں نے بھی حرکتیں کی۔ اسی دوران ایک صحابی تھے جو کہ اپنے انداز میں، تلوار لڑنے کے انداز میں، جنگ کرنے کے انداز میں اور بہادری میں اس طرح مشہور تھے کہ ان کو تلوار چلانے والا رک کے دیکھنے لگتا تھا کہ یہ کس طرح تلوار چلا کے جنگ کر رہے ہیں۔ وہ اتنا خوبصورت ان کا انداز تھا۔ ابو محجن ان کا نام تھا، لیکن ان کو ایک مسئلہ یہ تھا کہ وہ شراب پینے کے عادی تھے۔ ان کو حضرت سعد بن ابی وقاص نے، بے شک جنگ ہو رہی تھی، دوسری چیزیں تھیں، انہوں نے کہا اسلام کے شعائر نہیں چھوڑے جا سکتے۔ ان کو جب شراب پیتے ہوئے دیکھا گیا تو ان کو اٹھا کر بند کر دیا گیا، جبکہ اتنے بڑے جرنیلوں کو جنگ کے دوران بند نہیں کیا جاتا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ جنگ میں ہاتھیوں کا کوئی علاج نہیں ہے، مسلمان جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں، تو وہ جہاں بند تھے انہوں نے وہاں پہ خاتون ان کی نگران تھیں۔ اب یہ بھی ایک بڑی زبردست بات ہے کہ خاتون نگران تھیں، خاتون مرہم پٹیاں کرتی تھیں، خواتین مرہم پٹیاں کرتی تھیں، خواتین کھانے پکاتی تھیں، اور یہاں پر ہم خواتین کو کتنا بند کر کے رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ جنگ سے ایک مثال ہمیں ملتی ہے۔ ایک خاتون اس قیدی کی نگران تھی جس کو ہتھ کڑیاں پہن کے بٹھایا گیا تھا۔ اس نے ان خاتون سے کہا کہ اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ جیسی جنگ ختم ہوگی میں واپس آ کے بیڑیاں پہن لوں گا۔ انہوں نے یہ بات نہیں سنی، تو وہ رو رو کے شعر پڑھنے لگے کہ میرے ساتھی مرے جا رہے ہیں اور تو اتنا بڑا شہ سوار ہو کر بیڑیاں پہن کے بیٹھا۔ تو یہ جب ان کے کانوں میں بات گئی تو وہ انہوں نے اس وعدے پر کہ وہ واپس آ کے بیڑیاں پہن لیں گے ان کی ہتھ کڑیاں کھول دیں۔ اب
حضرت سعد بن ابی وقاص جو اوپر بیٹھ کے پورے منظر کو دیکھ رہے تھے اور چلا رہے تھے ساری چیزوں کو، اور پیپر پہ لکھ لکھ کے لوگوں کو دیتے جاتے تھے اور بتاتے جاتے تھے، انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ انہی کے گھوڑے کے اوپر یا ان کے ملتے جلتے گھوڑے کے اوپر ایک شہسوار ہے جو منہ کے اوپر نقاب ڈالے، اس طرح لڑ رہا ہے کہ وہ دشمن کی صفوں میں گھستا جاتا ہے، ایک طرف سے جاتا ہے دوسری طرف نکل جاتا ہے، اور دوسری طرف سے مارتا ہوا آتا ہے، پھر مسلمانوں کی طرف آتا ہے، اور اس طرح وہ ہزاروں لوگوں کو مارتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے وار کا کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ابو محجن تو بند ہے، یہ دوسرا شخص کون آ گیا؟ اور اس کے بعد آخر کار انہی کی وجہ سے ہاتھی بھی بھاگنا شروع ہوتے ہیں، حضرت خاقہ بن عمرو کی وجہ سے ان کی پوری فوج تتر بتر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں میں ایک اور خاص بات بتاؤں کہ ہمیں بڑے سپر ہیرو اور ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، حضرت خاقہ بن عمرو اتنے مضبوط شخص تھے کہ جب وہ گھوڑے کی دم پکڑ لیتے تھے تو گھوڑا اپنی پوری طاقت کے باوجود ہل نہیں سکتا تھا، اور وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ تم بس میرے پیچھے سے آنے والے حملوں کو روک لو، آگے سے میں تم سب کے حملوں کو روک لوں۔ تو حضرت خاقہ بن عمرو کی یہ ایک خاص بات ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور صحابی تھے جن کو کہا جاتا ہے عمرو بن مادی کرب۔ تو جب تیسرا دن شروع ہوا جس میں ڈیسائسو ایکشن ہونا تھا، اس میں ایک بہت بڑا پہلوان نکل کے سامنے آیا جو ان کا بہت بڑا سردار بھی تھا۔ تو حضرت عمرو اور وہ پورے اس کے ہاتھ میں سونے کے کڑے تھے جو ان کی سرداری کی نشانی ہے، لوہے کے خوت پہنا ہوا تھا، گھوڑے نے بھی اس کا لوہا پہنا ہوا تھا۔ تو وہ سامنے آیا، وہ پکارا کہ کون مجھ سے لڑے گا، اور وہ اس کی شجاعت، کیونکہ مسلمان پہلے بھی دیکھ چکے تھے تو بہت سارے مسلمان اس کے سامنے نہیں آنا چاہتے تھے۔ اسی دوران حضرت عمرو بن مادی کرب جو ہیں وہ آگے آئے، انہوں نے اپنی تلوار پھینکی، نیزہ پھینکا اور گھوڑے پر بھاگتے ہوئے گئے، اس کی گردن پکڑی اور اس کو پٹخ کے اس کی گردن توڑ دی۔ اس کے بعد وہ جو جنگ تھی اس کا پاسہ آہستہ آہستہ پلٹتا رہا، ہاتھیوں کا علاج پہلے ہی ہو چکا تھا، خاقہ کی فوجیں پہنچ گئی تھیں، یہاں تک کہ حضرت عمر نے جو 700 لوگ بھیجے تھے وہ پہنچ گئے، پھر 5 گھوڑے حضرت عمر نے اور بہت مضبوط تلواریں بھیجی تھیں وہ پہنچیں، اور آہستہ آہستہ کر کے 1.5 لاکھ لوگوں کو، جس میں ہاتھی تھے، گھوڑے تھے، اونٹ تھے، ان کے پاس نیزے تھے، ان کے پاس یہاں تک کہ جدید کنسٹرکشن مشینری کا بھی سامان تھا کہ جنگ کرتے ہوئے بیچ میں ایک نہر آتی تھی جس کی وجہ سے انہیں مسئلہ ہوتا تھا، تو مسلمانوں نے دیکھا کہ راتوں رات دشمن کی فوج نے اس نہر کو ختم کر کے اس کے چاروں طرف پل بنا دیا۔ ایسی زبردست کنسٹرکشن اور وار مشینری لے کر کچھ گھڑ سواروں نے اس پوری کی پوری فوج کو تباہ کر دیا۔ اس کو جنگ قاصدیہ کہا جاتا ہے۔ یہاں سے ایران کی فتوحات کا اس طرح آغاز ہوا کہ پھر پورا ایران فتح کرتے کرتے مسلمان مکران کوست تک پہنچ گئے، اور جس کو ہم آج گریٹر بلوچستان کہتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی، یہ سارا مسلمان